اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد ہے اس قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا اور دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو آج شروع کریں گے ہم 13واں رکوع۔ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یا یہ اس کو بلانے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اے ایھا الذین، جب ال آتا ہے تو اس سے پہلے ایو آتا ہے، تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمن ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا نہیں، تقولو تم سب کہو، لا تقولو تم سب مت کہو، رائنا تم رائنا مت کہو۔ رائنا یعنی ہماری رعایت کرے۔ پھر یہ واو اور قولو تم سب کہو، انظرنا انظرنا ہماری طرف نظر کرم کرے۔ واو اور اسمعو واسمعو یعنی اسمعو اور تم سب سنو۔ واو اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ کہا ہے کہ تم رائنا مت کہو، کیونکہ جو یہودی تھے اور جو منافق تھے تو وہ رائنا کہتے تھے، رائنا یعنی کہ اے میرے چرواہے۔ تو جب مجلس میں وہ رائنا کہتے تھے، اگر کوئی کہتا کہ رائنا کیوں کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو رائنا کہا ہوں، یعنی کہ رائنا کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کرے۔ اور رائنا اگر این کھینچ کے بولیں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے رائنا اس کو ہی رد کر دیا کہ تم اب سے رائنا مت کہو، یعنی کہ جو الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو مطلب نکالتے ہیں، ایسے الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بولنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اور اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انظرنا کہو، انظرنا یعنی تم ہماری رعایت کرو، ہماری طرف دیکھو۔ تو اور اس کے اگر وہ نہ کہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسمعوا اور سنو، یعنی کہ غور سے سنو۔ تمہیں یہ ضرورت بھی نہ پڑے کہ انظرنا کہنے کی، تم غور سے سنو، جو ہمارے رسول کہتے ہیں اس بات کو غور سے سنو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں رائنا، تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا للکافرین، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، اور للکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما نہیں، یود وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، الذین کفروا، الذین جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے، من اہل الکتاب، اور الذین کفروا کون؟ تو من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے یعنی کہ جو یہودی تھے اور نصارہ تھے، ان کو قرآن مجید اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو من اہل کتاب میں سے جو، تو اہل کتاب میں سے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو اس کے علاوہ جو تھے جو کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول نہیں ہے، تو ایسے لوگ وہ چاہتے ہیں، ایسے لوگ نہیں چاہتے، اور لا للمشرکین، المشرکین، اور نہ ہی مشرک، یعنی کہ جو اہل کتاب تھے ان کے علاوہ جو مشرک تھے وہ بھی نہیں پسند کرتے۔ کیا نہیں پسند کرتے؟ ان کے ینزل، کہ نازل کیا جائے کیا؟ علیکم تم سب پر، کہ نازل کیا جائے تم سب پر، من خیر کوئی بھی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کہ کوئی بھی بلائی تمہارے رب کی طرف سے، ان پر کوئی بھی بلائی نازل ہو تو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ یختص وہ چنتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، اور اللہ چنتا ہے اپنی رحمت سے، من جس کو یشاء جس کو وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنی رحمت سے اس کو خاص کر لیتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ اور اللہ ذو والا، الفضل فضل والا، العظیم بڑی، العظیم یعنی بڑی فضل والا ہے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب تھے یعنی یہودی اور نصارہ تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، کہ اس کی وجہ یہ تھی، وہ ضد میں تھے
کہ اب تک جو رسول آئے ہیں ہماری نسل میں یعنی کہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اب جا کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر لیا یعنی چن لیا۔ تو ان کی جیت تھی کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول حق ہے، اپنے بیٹوں کی طرح جیسے اپنے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اسی طرح وہ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، پھر بھی جد کی وجہ سے وہ انکار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں پر مومنوں پر جو اللہ تعالیٰ فضل کرتے تھے تو وہ ان کو پسند نہیں آتا تھا۔ پھر یہ ما ننسخ من آیات او ننسیہا، ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی بھی آیت میں سے، او یا پھر ننسیہا یا پھر اس کو ہم بلا دیتے ہیں، ناتی بخیر ہم لاتے ہیں بہتر منہا اس سے، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او یا پھر مثلیہا یا پھر اس کے جیسی لاتے ہیں، کیا لم نہیں تعلم تم جانتے، لم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ ان یقیناً اللہ علی کل شیء اللہ پر کل ہر شیء چیز ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی آیت بلا دیتے ہیں یا اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور اگر منسوخ کر دیتے تو اس کے جیسی یا اس سے بہتر کوئی آیت لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہاں جو ہمارے اندر چلتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تھی جو منسوخ ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسری آیت لائے ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں جو اس پر عمل نہیں کرنا، یعنی کبھی کبھی کہا گیا ہے کہ ایک آیت پہلے آتی ہے پھر بعد میں کچھ آگے جا کے دوسری آیت آتی ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن مجید جو حال ہمارے پاس ہے اس میں کوئی بھی آیت منسوخ ہوئی نہیں ہے، اس میں بات چل رہی ہے جو اگلے کتابیں تھی، جو تورات تھی، جو انجیل تھی، اس میں جو آیتیں تھی اس میں بھی آیتیں تھی، کیونکہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا، وہ بھی اللہ کی ہی کتابیں تھی، تو اس میں جو آیت تھی تو ان آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیت تو لوگوں کو بلوا دی تھی، اب اور کچھ منسوخ کر دی تھی، یعنی کہ اس کے اندر تھی لیکن اس کو منسوخ کر دی تھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید میں جو اس میں منسوخ کر دی تھی اور جو ان لوگوں کو بلوا دی تھی، تو ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں یا کہ اس سے بہتر قرآن مجید میں دے دی ہے، تو قرآن مجید میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی کیا لم نہیں تعلم تم نے جانا، کیا تم نے نہیں جانا، ان اللہ ان کے اللہ لہو اس کا ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں، واو اور الارض زمین میں، تو کیا ہوا الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، تو کیا آپ نہیں جانتے کہ زمین آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، واو اور ما لکم من دون اللہ، ما نہیں لکم تمہارے لیے من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے، من کوئی بھی ولی کوئی بھی دوست، واو اور لا نہیں نصیر کوئی بھی مددگار، یعنی کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست نہیں اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یا تریدون تم چاہتے ہو، ان کے تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم تمہارے رسول کو، کما جیسے سئل سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، یا پھر کیا تم چاہتے ہو، تریدون ان تسألو رسولکم کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسول کو تم سوال کرو جیسے سوال کیا گیا تھا، کما سئل موسیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بار بار سوال پوچھا کرتی تھی، جیسے گائے ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو بار بار وہ گائے کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے، ویسا بار بار وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی اپنے رسول کو ایسے سوال کرنا چاہتے ہو، واو اور من
वा और मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, मन जो यतबद्दलिल कुफ्र बदल दे कुफ्र बिल ईमानी, ईमान के बदले में कुफ्र को बदल दे, यानी जो ईमान है उसको छोड़कर कुफ्र को ले ले। फकत ज़ल्ला, तो वो हो चुका, ज़ल्ला गुमराह, सवा अस्सबील, सीधे रास्ता, सीधा रास्ता, सवा अस्सबील सीधा रास्ता, तो यकीनन वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। तो जिसने कुफ्र के बदले में, तो जिसने ईमान के बदले में कुफ्र तब्दील कर दिया, यानी कुफ्र खरीद लिया और ईमान को छोड़ दिया, तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। वद्द, वद्द वो चाहते हैं, कसीर बहुत से लोग चाहते हैं, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से बहुत से लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं, लव यरुद्दुनकुम, काश, लव यानी काश, यरुद्दुनकुम वो तुम्हें लौटा दे, मिन बादी ईमानिकुम, मिन से बादी बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, यानी कि बहुत से लोग अहले किताब में से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद उनको लौटा दे, कुफ्र में वो लौटा दे। वजह बताइए अल्लाह ताला, हसदन मिन इंदी अनफुसिम, हसदन हसद की वजह से, मिन इंदी अनफुसिम यानी अपनी अंदर की जो हसद है उसकी वजह से, मिन बादी उसके बाद, मा तबय्यना लहुमुल हक, मा जो तबय्यना वाजे कर दिया गया, वाजे हो गया, लहुम उनके लिए, उनके सामने, अल हक हक वाजे हो जाने के बाद। तो अहले किताब में से ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि ये भी जो रसूल है, जो मुसलमान है, वो भी अहले किताब हो जाए, वो भी कुफ्र करे, वो भी अहले किताब हो जाए। वो उनकी दिली तमन्ना है, वो दिल से चाहते हैं, हालांकि उनके सामने हक वाजे हो गया है कि रसूल आ गए हैं, कुरान नाजिल हो रहा है और ये सब हक है, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसा चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फाफू उन्हें माफ कर दो, वस्फहू और दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक कि याति अल्लाहु अल्लाह लाए बी अमरी अपना फैसला, अपना हुक्म, अल्लाह अपना हुक्म लाए, यानी कि उनके और मुसलमान के दरमियान कुछ फैसला अल्लाह ताला कर दे, यहाँ तक आप उनको माफ करते रहो और दरगुजर करते हो। यानी कि वो लोग कोशिश करते थे, ये जो चाहते हैं, वद्द कसरुम मिन अहल किताब, यानी अहले किताब में से बहुत से लोग चाहते हैं, यानी कि वो कोशिश भी करते थे कि मुसलमान को फिर से कुफ्र में वो लौटाए। इन्नल्लाह, इन्न यकीनन अल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाह पर, कुल्ली हर चीज पर, कदीरुन कुदरत रखने वाला है, पूरी कादिर है, यानी कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह चाहे तो सबको ईमान दे दे, अल्लाह चाहे तो सबको कुफ्र में डाल दे। और वो जो कोशिशें करते हैं मुसलमानों को फिर से कुफ्र में लाने के लिए, तो अल्लाह चाहता तो उनको उसी वक्त सजा दे देता था, लेकिन अल्लाह के कुछ कवायद है। लेकिन जब अल्लाह का अम्र, अल्लाह का फैसला वो तय है, जब वो आएगा तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, फरमाया गया कि उसको माफ करो और दरगुजर करते रहो। अब हम अगली आयत देखते हैं, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, वाव और अकीमु तुम कायम करो, अस्सलात नमाज को, अस्सलात यानी नमाज, वाव और आतुज़ ज़कात ज़कात अदा करो, और तुम ज़कात अदा करो, वाव और मा तुक़द्दिमू लि अनफुसिकुम मिन खैर, और मा यानी जो, तुक़द्दिमू तुम आगे भेजोगे, ली के लिए, अनफुसिकुम अपनी जानों के लिए, यानी कि अपने आप के लिए, मिन खैर यानी कोई भी भलाई में से जो तुम अपने आप के लिए जो आगे भेजा, तजीदु तुम पाओगे, हो उसको, इंदल्लाह अल्लाह के पास। तो अब क्या कहा अल्लाह ताला ने कि जो मुनाफिक है उनसे दरगुजर करो, उनको माफ करो, और दूसरा क्या करो, व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और तुम नमाज को कायम करो, यानी कि नमाज को कायम करो, यानी कि नमाज मुकम्मल अदा किया करो। फिर है व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो, वमा तुक़द्दिमू लि अनफुसिकुम, और जो तुम आगे भेजे, जो तुमने आगे भेजा अपने नफ्सों के लिए, वो कोई भी खैर हो तो तुमने जो भेजा वो तुम पाओगे, तजीदुहु इंदल्लाह, तुम अल्लाह के पास उसको पाओगे। यानी कि यहाँ कोई भी खैर, कोई भी भलाई का काम किया हो
تو وہ اس کا انجام بھی اچھا ہی آئے گا، اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دینے والا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، بیما، جو تم تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس کو ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ اور قالو لن يدخل الجنہ، لن ہرگز نہیں، يدخل وہ داخل ہوگا، الجنہ جنت میں۔ تو انہوں نے کہا یعنی یہاں جو یہودی اور نصارہ ہے انہوں نے کیا کہا، وہ کہیں گے، تو وقالو یعنی وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے، کیا کہیں گے، جو یہودی اور نصارہ ہے وہ کہیں گے لن يدخل الجنت، ہرگز وہ داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا سوائے اس کے کہ من جو کان ہو ہدن یہودی ہوا، او یا نصارہ یا پھر نصارہ ہوا، یعنی وہ یہودی اور نصارہ وہ کہیں گے یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے کہ یہودی ہوا ہو یا پھر وہ نصارہ ہو۔ پھر ہے تل کا، یہ امانیہم ان کی خواہش، ان کی تمنائیں، ان کی، قل آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، ہاتو تم سب لاؤ، برہانکم دلیل، سچوٹ دلیل، تمہاری سچوٹ دلیل لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو یا نصارہ ہو اس کے سوا کوئی جنت میں دوسرا نہیں جا سکے گا، تو اگر ایسا کہتے ہو کہ تم دلیل لاؤ کہ کس میں لکھا ہوا، اللہ کی کون سی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہودی اور نصارہ ہی جنت میں جائیں گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ تو سچوٹ دلیل کس کو کہیں گے؟ جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے اور اس میں ہو، اور جو قرآن ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہو، تو ایسی کوئی دلیل، سچوٹ دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچے، سچ بولنے والے، اگر اپنی بات پر تم سچ بولتے ہو تو تم ایسے کوئی دلیل لاؤ۔ بلا، کیوں نہیں، بلا آئے گا تو جب پیچھے جو بات آئی اس کو رد کر کے دوسری بات کہی جاتی ہے، تو بلا کیوں نہیں، من جو اسلم یعنی تابعدار ہوا، وجہہ اپنے چہرے کو، وجہ چہرہ ہو اس کا، یعنی اپنا چہرہ جس نے تابعدار کیا، للہ اللہ کے لیے، یعنی کہ من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنا چہرہ تابعدار کیا، یعنی کہ اللہ کی تابعداری کی، اللہ کی اطاعت جس نے کی، اور ہوا محسن، اور وہ محسن ہو یعنی احسان کرنے والا، یا احسان کرنے والا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ اچھی طرح سے مکمل پورا کرے اور اس کو پابندی کے ساتھ کرے، محسن، تو لہو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربی، عند پاس، ربی اس کے رب کے پاس ہے، اور لا خوف، لا نہیں، خوف کوئی خوف نہیں، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، ولا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو محسن ہوں گے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تسلیم کر دیا، اور وہ محسن، ساتھ میں وہ محسن بھی ہوں گے، تو اللہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور وہ کبھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور فی الحال دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے احکام پر جو چلتا ہے وہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اگر اللہ کا احکام توڑ کر چلے گا تو اس کی نقصانی جو ہوگی وہ اس پر آئے گا، اس کے وبال اس پر آئے گا، تو وہ اس کا وبال نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ اس کو کوئی چنتا بھی نہیں ہوگی، اس کو کوئی چھپ جانے کی کوئی چنتا نہیں ہوگی۔ یہاں آخرت کی بات کی گئی ہے، تو آخرت میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالے جائے گا، یا پھر جنت میں جانے کے بعد اس کو خوف ہوگا کہ کیا یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یا پھر ہمیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، یا پھر کوئی دنیا میں ایسا کوئی کام کیا ہوگا تو اس کا بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یا پھر اس کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا، دنیا میں کچھ کام چھوٹ گئے ہو تو اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا، یا پھر اس کے جو اہل والے ہوں گے، ان کے گھر والے ہوں گے، یا اس کے دوست ہوں گے، اگر وہ جہنم میں چلے جائیں تو بھی اس کا غم اس کو نہیں ہوگا۔ تو یہاں ہمارا 113 آیت مکمل ہو گئی ہے اور رکوع ہوا ہے 13۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ ہم اسی طرح قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔